مکتوب نمبر 64 معاویہ کے جواب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة ففرق بيننا وبينكم أمس أننا آمنا وكفرتم واليوم أن استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إلا كرها۔ اما بعد، یقیناً ہم اور تم اسلام سے پہلے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن کل یہ تفرقہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور تم کافر رہ گئے، اور آج یہ اختلاف ہے کہ ہم راہ حق پر قائم ہیں اور تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا مسلمان بھی اس وقت مسلمان ہوا ہے جب مجبوری پیش آ گئی، وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حزبا، وذكرت أني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين، اور سارے اشراف عرب اسلام میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا ہے اور عائشہ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ اور بصرے میں قیام کیا ہے، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك ولا العذر فيه إليك، وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك، تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم پر کوئی ظلم ہوا ہے اور نہ تم سے معذرت کی کوئی ضرورت ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ تم مہاجرین و انصار کے ساتھ میرے مقابلے پر آ رہے ہو، تو ہجرت تو اسی دن ختم ہو گئی جب تمہارا بھائی گرفتار ہوا تھا۔ فإن كان فيك عجل فاسترفه فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد۔ اور اگر کوئی جلدی ہے تو ذرا انتظار کر لو کہ میں تم سے خود ملاقات کر لوں، اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس طرح پروردگار مجھے تمہیں سزا دینے کے لیے بھیجے گا، اور اگر تم خود بھی آ گئے تو اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ بنی اسد کے شاعر نے کہا تھا، مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاسب بين أغوار وجلمود، وعند السيف الذي أعذدته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد۔ وہ موسم گرما کی ایسی ہواؤں کا سامنا کرنے والے ہیں جو نشیبوں اور چٹانوں میں ان پر سنگریزوں کی بارش کر رہی ہیں، اور میرے پاس وہی تلوار ہے جس سے تمہارے نانا، ماموں اور بھائی کو ایک ٹھکانے تک پہنچا چکا ہوں۔ وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب العقل، والأولى أن يقال لك إنك رقيت سلما أطلعك مطلع السوء عليك لا لك، لأنك نشدت غير ضالتك۔ اور تم خدا کی قسم میرے علم کے مطابق وہ شخص ہو جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل کمزور ہے، اور تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ تم ایسی سیڑھی چڑھ گئے ہو جہاں سے بدترین منظر ہی نظر آتا ہے کہ تم نے دوسرے کے گمشدہ کی جستجو کی ہے، ورعيت غير سائمتك وطلبت أمرا لست من أهله ولا في معدنه، فما أبعد قولك من فعلك، وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة۔ اور دوسرے کے جانور کو چرانا چاہا ہے اور ایسے امر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے۔ تمہارے قول و فعل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے، اور تم اپنے چچا اور ماموں سے کس قدر مشابہ ہو جن کو بدبختی وتمني الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله،
فسرعوا مسارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيما ولم يمنعوا حريما ببقع سيوف ما خلا منها الوغى. اور باطل کی تمنا نے پیغمبر کے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر مر کر گرے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے. نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی حریم کی حفاظت کر سکے ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا. ولم تماشها الهوينا وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى. اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے، اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد میرے پاس مقدمہ لے کر آؤ. میں تمہیں اور تمہارے مدعا علیہم کو کتاب خدا کے فیصلے پر آمادہ کروں گا. وأما تلك التي تريد فإنها غدعة السبي عن اللبن في أول الفصال والسلام لأهله. لیکن اس کے علاوہ جو تمہارا مدعا ہے وہ ایک دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے، اور سلام ہو اس کے اہل پر.